الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، کئی ایسے افراد ہیں جن کے گھر میں نحوست نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور پورا گھر بیمار رہتا ہے۔ اگر ایک بندہ صحیح ہو جاتا ہے تو دوسرا شخص بیمار ہو جاتا ہے، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے تو اگلے تیسرے کی باری لگ جاتی ہے، اور جتنا بھی کما رہے ہیں پوری نہیں پڑ رہی، برکت ختم ہو چکی ہے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مشکل سر پر آئی رہتی ہے، اور عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے، عجیب و غریب قسم کے معاملات ہونے لگتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ نحوست ہوتی ہے، شیاطین ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی گھر میں قدم رکھ دیں، جب ان کی اولاد وہاں پروان چڑھنے لگے تو پھر وہاں بے برکتی راج کرتی ہے، نحوست اپنا سایہ کر دیتی ہے، اور اس گھر کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور بے برکتی ہی بے برکتی ہوتی ہے۔ یہ اندیکھی طاقتیں، اندیکھے شیاطین ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہمارے گھروں کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے سروں پر سوار ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ہم ان سے اشرف ہیں، ہم ان پر قابض ہو سکتے ہیں، ہم ان سے اعلیٰ و مکرم ہیں، کیونکہ اشرف المخلوقات ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا جو فرق آ رہا ہے، یہ صرف روحانی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیاطین پر، جنات پر اگر ہمیں افضل کیا ہے تو وہ صرف روحانیت کی وجہ سے کیا ہے، لیکن فی زمانہ نماز سے دور اور دین سے دور، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چگلی کھانا اور حرام حلال مکس کر کے کھانا، ہر وقت ناپاک رہنا، بے وضو گھومتے رہنا اور صبح دیر تک سونا، ان تمام چیزوں نے مل کر ہماری روحانی طاقت کو ختم کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ اندیکھی طاقتیں، یہ شیاطین، یہ جنات ہم پر حاوی ہو چکے ہیں، اور ہم کمزور بن چکے ہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھنے والا مسلمان، نماز پڑھنے والا مسلمان، 5 وقت سجدے کرنے والا مسلمان، صبح سویرے اللہ کا ذکر کرنے والا مسلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا، ان کو چاہنے والا مسلمان، اور وضو کرنے والا مسلمان جو ہے، اس کے آگے جنات کا کوئی زور نہیں چلتا۔ جنات اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور اس سے بچنے کی دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ لیکن ایسا مسلمان ہونا بھی تو چاہیے۔ پورے گھر میں آپ اسلامی ماحول بنا دیں، آپ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، ناچ گانے بند کر دیں اور دینی اہتمام کریں، درود شریف کی محفلیں سجائیں، تو پھر آپ کے گھر کی نحوست خود بخود ختم ہو جائے گی، سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، ہر چیز اپنے وقت مقرر پر ہونے لگے گی، اور بے برکتی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوگی۔ سامعین کرام، اگر آپ کا گھر بھی نحوستوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تمام معاملات الٹے ہو رہے ہیں، ہر کام میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، کوئی کام بھی ڈھنگ سے صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے، تو اس کے لیے ایک مجرب ترین وظیفہ ہے، مجرب ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں، بے برکتی بھاگ جاتی ہے، اور نحوست رخصت ہو جاتی ہے، برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فضل و کرم اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تندرستیاں غالب آ جاتی ہیں۔ یہ میرے نبی نے سورۃ البقرہ کی فضیلت بیان کی ہے، ایسی ہی شان ہے۔ تو اگر خود پڑھ سکیں تو صبح شام 2 مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کا سننا بھی پڑھنے جیسا ہے، اس کا سننا زیادہ افضل ہے۔ تو کسی بھی قاری کی بہترین تلاوت، بہترین قاری کی آواز میں سورۃ البقرہ بلند آواز میں، تیز آواز میں اپنے گھر میں لگا دیں،
कुछ हिस्सा, यानी ज़रूरी नहीं कि पूरी आप सुने। इसका एक पारा, 2 रुकू, 5 रुकू, जितना आपके पास वक्त हो उसको तवज्जो और यकसोई के साथ पूरा घर सुन लिया करें। जब जिसको वक्त मिले सूरत बकरा लगा के सुन लिया करें। अपने घरों में सूरत बकरा की तिलावत का एहतमाम कर लें और सुबह शाम इसको सुने और तवज्जो यकसोई के साथ सुने। पढ़ने की तौफीक है और वक्त है तो पढ़ लिया करें। ये और अच्छी बात है, सूरत बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है वहाँ के लोग फिर खुश रहना शुरू हो जाते हैं। अमन ही अमन होता है, सुख चैन आ जाता है और सुकून वाली ज़िंदगी मिल जाती है। ये बीमारियों से भी शिफा है, तंदुरुस्तियाँ भी लाती है। और जिन्नात और शयातीन ये आपके घर से फौरन भाग जाएंगे। सूरत बकरा से आगे जिन्नात नहीं जा सकते। ये इसको सुनते ही आग बगोला हो जाते हैं और वहाँ से निकल खड़े होते हैं। तो सामीने किराम, अगर आपके ये तमाम मसाइल का शिकार हैं तो सूरत बकरा का एहतमाम सुबह शाम तिलावत सुनने का एहतमाम करें और फिर देखें कि अल्लाह आप पर किस कदर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और इन तमाम मामला से आपको निजात अता फरमाता है। आमीन या रब्बुल आलमीन।